راتوں رات امیر کر دینے والا وظیفہ۔ جب آپ لوگ رات میں سوئے تھے تو آپ کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن جب آپ لوگ صبح اٹھے تو آپ نے اٹھ کر کیا دیکھا کہ ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوئی تھی۔ کاش یہ وظیفہ میں نے آپ کو پہلے کیوں نہیں بتا دیا۔ آج ہی آپ لوگوں نے اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا غنیوں یا مغنی، اللہ پاک کے یہ دو نام اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کو پڑھ لو، آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو رزق عطا ہوگا اور آپ پر پیسہ عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں جو عمل آپ کو بتاؤں گا یہ عمل ایک آیت پر مشتمل اور اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کا عمل ہے، اور یہ وظیفہ ہماری ایک بہن نے بتایا ہے اور ان کا خود بھی آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ انہوں نے یہ خاص عمل ہمیں بتایا کہ یہ عمل آپ اپنی ان بہنوں کو بتائیں، ان بھائیوں کو بتائیں جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، فراغ رزق کے لیے اور اپنے نیک مقاصد میں کامیابی کے لیے، کاروبار کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ بخش آپ کو ثابت ہوگا۔ ناظرین و کرام، انشاءاللہ اس وظیفے کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ ہم ایک بات خصوصی دھیان رکھا کریں کہ نماز میں کمی نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں بس یہ وظیفہ کرتے رہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آج میں جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کو کرنے سے اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اچانک آپ پیسوں کا بندوبست کر سکیں تو یہ خاص عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وظیفہ کرنے کی دیر ہے کہ آپ کو اللہ پاک کی غیبی مدد سے اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اب خود یہ وظیفہ کر کے حیران ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، آج میں جس وظائف کی بات کر رہا ہوں، جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ ایک آیت پر مشتمل ہے، اور جس آیت کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ آیت سورۃ الرحمن کی ایک آیت ہے۔ سورۃ الرحمن کی وہ کون سی آیت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یعنی اپنے رب کی آپ نے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آپ نے اس آیت کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورۃ الرحمن میں یہ جو آیت ہے اس کو 41 بار دہرایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور جنوں کے لیے اپنی نعمتیں مختلف بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ سے یہ سوال پوچھتا ہے، پھر آپ میں سے آپ کے رب کی کون کون سی نعمتوں پر یقین کرے گا؟ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کا مشاہدہ، لطف اٹھاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سورۃ الرحمن کی تلاوت پڑھ کر سنائی اور وہ خاموشی سے سنتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے جن کو آپ سے بہتر جواب دیتے ہوئے سنا، یعنی میں نے یہی سورت جنوں کے سامنے پڑھی تو ان کو آپ سے بہتر جواب دیتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ جب بھی میں اس آیت پر آتا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنہوں نے جواب دیا کہ آپ کی کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جس کو ہم انکار کریں تاکہ آپ کی تعریف ہو، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زینت ہے اور قرآن کی زینت سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کی افضل کی مثال دی گئی ہے اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہے جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل مکرو طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمان پر
کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمان پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائش کے حصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر یعنی کہ تکبر میں پڑے رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ سورۃ الرحمن کے فضائل، برکات اور فوائد بیان کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورۃ الرحمن کی فضیلت ہم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے بیان کرے گئے تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الرحمن پڑھے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الرحمن کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو جنات تھے کہ جب بھی میں ان کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتا تو وہ کہتے ہم اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ سورۃ الرحمن کے فضائل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ رحمان کو 11 دن تک پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے تو نہ صرف اس کے رزق میں برکت و فراوانی کشادگی ہوتی ہے بلکہ اس کی ہر جائز حاجت مراد جو بھی اس کے دل میں ہو، جو بھی اس کی ایسی خواہش ہو جو لامحدود ہو، جو پوری نہیں ہو رہی ہو، وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور جسمانی امراض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الرحمن کی تلاوت انتہائی برکت ہے، جس کے فضائل کے لیے صرف یہ کہنا کافی ہوگا کہ اگر مریض کسی بھی دوائی سے ختم نہیں ہو رہا ہو، یعنی کہ آپ کا مرض بڑی شدت اختیار کر گیا، ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا اور آپ کو ہر طرح سے مایوسی کا سامنا ہے، یعنی کہ کینسر کے آپ لوگ آخری سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، تو آپ لوگ صرف سورۃ الرحمن کو 11 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ 11 دن تک کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایک دن میں بھی 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 دن تک کے روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں گے اور پانی پر دم کریں گے، مریض کو پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بے شمار کی شفا ملے گی۔ اور آپ لوگوں نے مریض کے سامنے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے تاکہ مریض اس سورت کو اپنے کانوں سے سنے۔ تو پیارے دوستو، عمل کیا ہے؟ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورۃ الرحمن کی یہ آیت فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس آیت کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام یا غنی و یا مغنی، یا غنی و یا مغنی، اس کو 313 کی تعداد میں پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 3 تسبیحات اور 13 بار آپ نے اور پڑھ لینا ہے۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے، یا غنی و یا مغنی یہ 1 ہوا، یا غنی و یا مغنی یہ 2 ہوئے،
اس طریقے سے آپ نے 313 کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد 101 مرتبہ صرف یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں 3 مرتبہ، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکسار کے ساتھ دعا مانگیں۔ پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرتے ہوئے کوئی روٹی رکھ لیں اپنے پاس، کوئی آٹا رکھ لیں، کوئی چاول رکھ لیں، کچھ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس پر دم کر دیں، اس کو صدقہ کر دیں۔ اللہ پاک کی جو کمزور مخلوقات ہیں یعنی کہ پرندوں کے لیے کوئی باجرہ رکھ لیں، اس طریقے سے کوئی صدقہ آپ نے اس عمل کے ساتھ ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اللہ پاک ان سب حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، آپ کی دلی ہر حاجت پوری ہوگی، جو آپ لوگ چاہیں گے اللہ پاک وہ عطا فرما دے گا۔ جس طرح کی آپ زندگی چاہتے ہیں اللہ پاک سلامتی والی آپ کو زندگی بھی عطا فرما دے گا اور آخرت بھی آپ کی سلامتی والی ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ درس، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، آپ کے علم میں بے پناہ کا اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کا لائک اور کمنٹ ہمیں اس چیز سے آگاہ کرے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کتنی پسند آئی ہے۔ اور اگر جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو نیک صالح والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو سلامتی والا رزق اور حلال عزت ببرکت والا رزق عطا فرمائے، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔